السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آیت الکرسی کی فضیلتیں اور اس کا نزول اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آیت الکرسی کو قرات کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ، جو اللہ رب العزت کے 11 تعارفی احکامات ہیں اس آیت کے اندر۔ یہ آیت الکرسی بیسیکلی اللہ رب العزت کا تعارف ہے، تو وہ احکامات کیا ہیں ان کو بھی ہم پڑھیں گے۔ تو بہت دوستوں کے میسیج بھی آئے اور انہوں نے رپلائی کیا کہ آپ نیکسٹ ویڈیو بھی بنا کر اپلوڈ کریں، تو دوستوں کے اصرار پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو چلیں ہم آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں پہلے قرات کے ساتھ، پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے جو اپنا تعارف کروایا ہے، اس میں سے نمبر 1 پر جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا بھی نہیں، یعنی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف احکامات جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ نمبر 2، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، باقی سب دنیا فانی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کے اندر بھی فرمایا کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی بابرکت ذات ہی باقی رہ جانے والی ہے۔ نمبر 3 میں ہے کہ وہ قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان اگر وہ دنیا کی بلندیوں کو چھو رہا ہے
وہ قائم ہے، وہ مضبوط ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، بھلا جو پرندے آسمانوں پر اڑتے ہیں ان کو کون تھامے ہوئے ہے سوائے تیرے رب کے۔ یعنی کہ دنیا میں اگر پرندے بھی آسمانوں میں قائم و دائم اڑ رہے ہیں، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان شان و شوکت کا مالک ہے تو اس کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اس کو یہ پر کس نے لگائے ہوئے ہیں؟ یقیناً اللہ رب العزت نہیں لگائے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا جنہوں نے کہلوایا، ان کے اندر بے شمار نقص اور عیب موجود تھے۔ وہ سوتے بھی تھے، وہ جاگتے بھی تھے، ان کو اونگ بھی آتی تھی۔ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سب سے بڑا رب نہیں ہے۔ سب سے بڑا رب تو وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے اور جس کو نہ اونگ آتی ہے۔ اور بھی کافی مکالمہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس ویڈیو کے اندر وقت کم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ نمبر 5، اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بھی اللہ کا ایک تعارف کروایا جا رہا ہے، یعنی کہ آسمان اور زمین اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انسان کے لیے بچھائے۔ وہ سورہ ملک کی مجھے ایک اور آیت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان تو آسمان کی طرف دیکھ، تجھے کیا آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان تو دوبارہ آسمان کی طرف دیکھ، کیا تجھے آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ وَهُوَ حسیر، یقیناً تیری نظر تھکی ہوئی واپس دوڑے گی، تجھے آسمان میں کوئی شگاف نہیں نظر آئے گا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان گھر بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے یا کوئی بھی بلڈنگ بناتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس کے اندر ذرا سا بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ نمبر 6، اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہیں کرے گی۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ بھی اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس کسی کی سفارش کام نہیں کرے گی مگر اس کی جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے۔ یعنی سارے کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن جب اللہ رب العزت غصے میں ہوں گے تو دنیا کانپ رہی ہوگی اور دنیا جا کر کہے گی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ہماری سفارش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ رب العزت آج بہت غصے میں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اس طرح لوگ دوسرے نبیوں کے پاس بھی جائیں گے اور تمام نبی انکار کر دیں گے، پھر سب کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب دنیا والے اکٹھے ہو کر آئیں گے قیامت کے روز اور کہیں گے کہ آپ سفارش کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس دن سجدے میں گر جاؤں گا اور اس دن اللہ رب العزت مجھے ایسے کلمات سکھائے گا کہ جن کلمات کے ساتھ میں اللہ رب العزت کو پکاروں گا اور اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر ایک تعارف اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہیں کرے گی مگر
اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی جس کو وہ اجازت دے۔ نمبر 7، انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے، اس سے مراد یہ ہے، سامنے سے مراد ہے آنے والا کل، آنے والا کل، اور پیچھے سے مراد ہے گزرا ہوا کل، یعنی کہ فعل اور ماضی مستقبل، ماضی جو گزر گیا اور مستقبل جو آنے والا ہے۔ اس سب کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے پاس انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے ان کا ماضی اور مستقبل سب کا علم اللہ رب العزت رکھتے ہیں۔ نمبر 8، اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا، یعنی کہ اللہ رب العزت کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا وہ چاہے، مگر جتنا وہ چاہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو کچھ علم عطا کیا، یعنی اللہ کے علم جیسا کسی اور کا علم نہیں۔ اس سے مراد ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے علم جیسا کسی اور کا علم نہیں، لیکن کچھ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، یا اگر وہ چاہے تو کسی کو دے سکتا ہے۔ نمبر 9، اس کی حکومت، قدرت، عظمت، اقتدار یا علم آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا اقتدار اور اس کا علم آسمانوں اور زمینوں پر چھایا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور نمبر 10، اللہ رب العزت ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے مشکل نہیں۔ کن دونوں کی؟ آسمانوں و زمین کا، جس کا اللہ رب العزت کے علم نے، قدرت نے، اقتدار نے، عظمت نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ آسمان و زمین کی حفاظت اللہ رب العزت کو تھکاتی نہیں ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو صرف یہ کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 11، آخری بات، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں پر بیٹھے ہوئے، اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے اس پوری دنیا کے کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور وہ بہت عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں سنی ہیں اور سنائی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا تعارف آیت الکرسی کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔